مدینہ منورہ کی حالت انتہائی غمناک تھی۔ تمام صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی تمام خواتین گہرے رنج و غم میں مبتلا تھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بخار تھا۔ بخار اس قدر شدید تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا ہاتھ پانی کے پیالے میں رکھتے تاکہ حرارت کم ہو جائے۔ اسی حالت میں آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کرتے تھے: عائشہ، یہ بیماری اور تکلیف اس زہر کا اثر ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اس زہر کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر زندگی کے آخری لمحوں تک باقی رہا اور کئی مواقع پر سخت تکلیف کا باعث بنتا رہا۔ ناظرین، دل لرز جاتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ کیسا زہر تھا، کس نے دیا، کب اور کیسے دیا۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اس واقعہ کی تفصیل سنائیں گے جب مکہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق قبول نہ کی اور آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو حضور مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر اور اللہ کے حکم کے تحت مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے تاکہ وہاں کچھ حمایتی، مددگار اور رشتہ دار موجود ہوں جو اسلام کو قبول کریں اور دین کو تقویت ملے۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں آپ کو خیر خواہ اور مددگار لوگ ملے، لیکن وہی مدینہ میں ایک دوسرا گروہ بھی تھا جسے یہود کہا جاتا ہے، جو آپ کے سخت ترین دشمن ثابت ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے تعلق رکھتے تھے، تورات کو ماننے والے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آخری نبی انہی میں سے مبعوث ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ مدینہ میں آباد ہوئے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں اس جگہ کی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور دین حق کی دعوت پھیلانے لگے تو ابتدا میں کئی یہودی علماء نے نشانیوں سے پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کی خبر انہیں اپنی کتابوں میں دی گئی تھی، مگر قوم پرستی، ضد اور حسد نے انہیں سچ ماننے نہ دیا۔ وہ یہ برداشت نہ کر سکے کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں آ جائے، چنانچہ انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ تاریخی روایات بتاتی ہے کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سچائی کو دل سے جانتے تھے، مگر نفس کی ہٹ حرمی سے انہیں حق قبول کرنے سے روک دیا۔ انہوں نے طرح طرح کی سازشیں کی، منافقوں کے ساتھ مل کر فتنوں کو ہوا دی اور حضور کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ انہی سازشوں میں سے ایک زہر دینے کا واقعہ بھی ہے۔ یہ واقعہ فتح خیبر کے بعد کا ہے۔ فتح خیبر کے چند دن بعد حضور خیبر ہی میں قیام پذیر تھے۔ آپ نے یہودیوں کو مکمل امن و امان عطا فرمایا اور انہیں مختلف نعمتوں سے نوازا، مگر اس سرکش اور بد فطرت قوم کی اندرونی خباثت نہ نکلی۔ سلام بن مشکم نامی یہودی کی بیوی زینب نے حضور کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ زینب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، جو آپ نے قبول فرما لی۔ اس سے پوچھا گیا کہ حضور کس گوشت کو پسند فرماتے ہیں، تو بتایا گیا کہ کندھے دستی کا گوشت۔ یہودیوں نے زہر آلود بکری کا سالن تیار کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ دعوت پر پہنچے اور کھانا شروع کیا تو پہلا لقمہ لیتے ہی آپ کو زہر کا اثر محسوس ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ روک لیا، لیکن حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے چند نوالے کھا لیے تھے، جن کے باعث وہ اگلے دن شہید ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے سوال کیا تو اس نے اعتراف کر لیا اور کہا: ہم نے اس نیت سے زہر دیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو زہر اثر نہیں کرے گا، اور اگر نہیں ہے تو ہم آپ سے نجات پا لیں گے۔ زینب نے پوچھا: آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کھانے میں زہر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے حکم سے اس لقمے نے مجھے خود خبر دی کہ میں زہر آلود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اسے اور باقی یہودیوں کو معاف کر دیا، لیکن جب حضرت بشیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو قصاص میں زینب کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کا اثر زندگی بھر محسوس ہوتا رہا۔ ناظرین، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اپنی مذہبی کتابوں میں دیکھ رکھی تھی۔ تورات میں اللہ کے رسول کی دو صفات بڑی واضح بیان کی گئی تھی: نمبر 1، غصہ آنے کے باوجود برداشت، تحمل۔ نمبر 2، سخت جہالت اور بدتمیزی کا جواب حلم، علم اور بردباری سے دینا۔ زید بن ثنا ایک بڑا یہودی عالم تھا
وہ سچائی کا تلاش کرنے والا تھا۔ اس نے اپنی کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات پڑھ رکھی تھی۔ جب اس نے ان صفات کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ زید بن ثنا مختلف بہانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا اور ان صفات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دیکھنے کا خواہش مند رہتا تھا۔ چند دن بعد اسے موقع مل گیا۔ زید بن ثنا بیان کرتے ہیں، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی اپنی سواری پر آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میری قوم فلاں بستی میں رہتی ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے پاس صبح شام مال غنیمت اور رزق کی کشادگی آئے گی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت سخت قحط سالی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ فکر و فاقہ کی وجہ سے اسلام سے بغیر رشتہ نہ ہو جائیں، لہٰذا اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کی مدد کے لیے کچھ مال بھیج دیں تاکہ ان کی بھوک مٹ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ بیت المال میں اس وقت کوئی مال موجود ہے یا نہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان دنوں بیت المال خالی تھا، اسی لیے سیدنا علی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زید بن ثنا نے عرض کیا، آپ مجھے فلاں باغ کی کھجوریں ایک مقررہ وقت کے بعد ادا کر دیں اور اس کے پیسے آپ ابھی لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بات درست ہے، مگر کسی خاص باغ کا نام لو۔ زید کہتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت 50 دینار سونے کے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال اس آدمی کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، اس مال سے اپنی قوم کی مدد کرو، اور بدوی دعا کرتا ہوا روانہ ہو گیا۔ ابھی رسول اللہ کے ساتھ طے شدہ ادائیگی کی مدت میں کئی دن باقی تھے، مگر زید کہتے ہیں، میں نے فیصلہ کیا کہ میں آپ کی بردباری کو آزماؤں گا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور کئی صحابہ کرام جنازے میں شرکت کے لیے جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جب آپ لوگ جنازے سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ اپنے منصوبے کے مطابق میں نے اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ کر زور سے کھینچی، چادر آپ کے کندھے سے نیچے گر گئی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، محمد، کیا میرا قرض واپس نہیں کرو گے؟ تم بنو عبد المطلب والے قرض ادا کرنے میں اچھے نہیں ہو، بہت تاخیر کرتے ہو۔ یہ مطالبہ بالکل بے وقت اور ناجائز تھا، کیونکہ ادائیگی کی مدت میں ابھی کئی دن باقی تھے۔ یہ انداز کسی کو بھی غصہ دلا سکتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق موجود تھے، انہوں نے یہ باتیں سنی تو ضبط نہ کر سکے، وہ بول اٹھے، اے اللہ کے دشمن، تیری یہ جرأت کہ تو اللہ کے رسول سے اس طرح بدتمیزی کرے! اللہ کی قسم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ابھی تیری گردن اڑا دیتا۔ لیکن دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق، آپ زید کی سختی سن کر بھی نہ گھبرائے، نہ ناراض ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے فرمایا، عمر، ایسی بات نہ کرو، تمہیں چاہیے تھا کہ مجھ سے کہتے کہ میں خوشی سے اس کا قرض ادا کر دوں، اور اس سے کہتے کہ نرمی سے مطالبہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو حکم دیا، جاؤ اس کا قرض ادا کرو اور اسے 20 سا تقریباً 50 کلو کھجوریں اضافی دے دو۔ عمر نے پوچھا، اضافی کیوں؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ تم نے اسے ڈرایا اور دھمکایا ہے، اس کا بدلہ اسے زائد کھجوریں دے کر پورا کرو۔ زید بن ثنا رسول اللہ کی یہ گفتگو پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ وہ حیران تھے کہ اتنی سخت گفتگو کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اور بردبار رہے۔ یقیناً آپ کا علم اور حلم غصے پر غالب آ گیا تھا۔ زید بن ثنا کہتے ہیں، عمر مجھے لے کر بیت المال گئے، انہوں نے میرا قرض ادا کیا اور ہدایت کے مطابق 50 کلو کھجوریں بڑھا دیں۔ جب میں نے کھجوریں وصول کر لی تو عمر سے کہا، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ عمر نے کہا، تم خود اپنا تعارف کرو۔ میں نے کہا، میں زید بن ثنا ہوں۔ عمر نے پوچھا، یعنی وہی مشہور یہودی عالم؟ میں نے کہا، ہاں۔ عمر نے کہا، تم نے اللہ کے رسول کے ساتھ جو بدتمیزی کی، اس کا تمہیں ہرگز کوئی حق نہ تھا۔
زید نے جواب دیا، عمر تم بالکل درست کہتے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں سچائی کی تلاش میں تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی تمام نشانیاں دیکھ لی تھی، صرف 2 صفات باقی رہ گئی تھی جو حلم برداشت اور غصے پر قابو رکھنے کے متعلق تھی۔ آج میں نے وہ دونوں صفات بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ عمر گواہ رہو کہ آج میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر زید بن ثنا عمر کے ساتھ مسجد نبوی گئے اور سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد زید بن ثنا رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔